بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بہن نے یہ سوال پوچھا، وہ کہتی ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر کسی عورت کا دوپٹہ سر سے سرک جاتا ہے اور بال جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں تو کیا اس صورت میں اس عورت کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ بڑا ہی خوبصورت ایک بہن نے سوال پوچھا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ نماز کی جو 6 شرائط ہیں ان 6 شرطوں میں ایک شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم کا وہ حصہ جس کو چھپانا فرض ہے، تو وہ نماز کی حالت میں اگر ننگا ہو جائے تو اس بندے کی نماز درست نہیں ہوتی۔ اب مرد کا جو ستر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، اور عورت کے لیے جو ستر ہے وہ چہرے کی یہ جو ٹکیا نظر آتی ہے، یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں یعنی پونچھوں سے اوپر تک ہاتھ، اور گھٹنوں سے نیچے جو پاؤں کے تلوے ہیں وہ، ان کے علاوہ عورت کا سارا بدن یہ ستر کے اندر آتا ہے۔ تو عورتیں نماز کی حالت میں کچھ ایسی غلطیاں کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز درست نہیں ہوتی۔ آج ان کی تھوڑی سی میں نشاندہی کرتا ہوں، اگر میری اسلامی بہن دیکھے گی یا باقی اسلامی بہنیں دیکھتی ہیں تو انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہن نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر سر کے بال نماز کی حالت میں کھل جاتے ہیں، یعنی دوپٹہ پیچھے ہو جاتا ہے، نماز کے اندر بال نظر آ جاتے ہیں، تو کیا نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان کے علاوہ سارا بدن عورت کا ستر ہے۔ اگر نماز کی حالت میں کان جو ہے وہ ننگے ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ اگر یہ ہاتھ کی جو کلائی ہے، ہاتھ کے نیچے کلائی ہے، اکثر اسلامی بہنیں کھلے کپڑے پہنتی ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کہتی ہیں تو یہ کپڑا جو ہے نیچے ہو جاتا ہے، یا اتنا چھوٹا کپڑا ہوتا ہے کہ یہ حصہ ننگا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں کیونکہ یہ نماز کی شرط تھی اس کو چھپانا، یہ ننگا ہو گیا، تو اس صورت میں بھی ان کی نماز درست نہیں ہوتی۔ اور کچھ اسلامی بہنیں ہیں کہ ان کے بال لمبے ہوتے ہیں، وہ چادر یا دوپٹہ جو لیتی ہیں قیام کی حالت میں تو بال نظر نہیں آتے، لیکن جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتی ہیں تو ان کے بال جو ہے وہ ننگے ہو جاتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر چوتھائی بال وہ ننگے ہو جاتے ہیں، چوتھائی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے 4 حصے کریں، ان کو اس چیز کو 4 کے اوپر تقسیم کریں، جتنا اس کا حصہ باقی رہتا ہے، ایک حصہ جو بنتا ہے، اتنا حصہ جو ہوتا ہے اس کو چوتھائی حصہ بولتے ہیں۔ اگر چوتھائی حصہ بال ننگے ہو گئے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ ننگے رہے، تو اس صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اس بندے کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ اسلامی بہن جو ہے جس کے بال ننگے ہوئے تھے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اس نے اس کو نہیں ڈھکا، اس کے اوپر دوپٹہ نہیں لیا، تو اس صورت میں نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اسے ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ بہت زیادہ اسلامی بہنیں نماز پڑھتی ہیں تو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتی، کلائی ہے وہ کھلی ہوتی ہے اسی طرح نماز پڑھ لیتی ہے، بال ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، دوپٹہ اس طرح چھوٹا یا صرف اسکارف لیتی ہیں۔ تو نماز کی حالت میں کوشش کرنی چاہیے کہ بڑی چادر یا بڑا دوپٹہ لیا جائے، کہ جو قیام کی حالت میں بھی آپ کے بال جو ہیں اس کے اندر چھپے رہیں، اور پھر سجدے کی حالت میں بھی بال ننگے نہ ہوں۔ اور پھر جو دوپٹہ لیا جاتا ہے تو وہ بھی ایسا دوپٹہ ہونا چاہیے کہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر نہ آئے۔ یعنی کچھ اسلامی بہنیں نماز پڑھتی ہیں تو اتنا باریک دوپٹہ لیتی ہیں کہ اس دوپٹے سے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے۔ تو بالوں کی سیاہی نظر آنے کا مطلب یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے دوپٹہ لیا ہی نہیں۔ تو موٹا دوپٹہ ہونا چاہیے جس سے بالوں کی سیاہی نظر نہ آئے،
اور اتنا بڑا دوپٹہ ہونا چاہیے، چادر ہونی چاہیے کہ وہ قیام کی حالت میں ہو پھر بھی بال نظر نہ آئے، اگر وہ رکوع کے اندر ہے یا سجدے کی حالت میں ہے تو پھر بھی بال جو ہیں وہ ننگے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر عورت کے بال ننگے ہو گئے تو یہ ستر کے اندر تھے تو وہ ستر جو ہے وہ کھل جائے گا، تو اس صورت میں اس عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جس اسلامی بہن نے سوال پوچھا ہے، مجھے امید ہے کہ اسے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو آگے ضرور شیئر کر دیا کریں۔ اگر آپ کے توسل سے کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا، کسی کی بھی یہ غلطی ٹھیک ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔